اولئک هم المفلحون، یہ آیت کل گزر چکی ہے۔ ان الذین کفروا، ان حروف تحقیق میں سے ہے، الذین اس میں موصول ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ اپنے ما بعد والے جملے کو اپنے پہلے والے جملے کا حصہ بناتا ہے۔ ختم اللہ، ختم یہ مہر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قلوب قلب کی جمع ہے بمعنی دل۔ سمعہم، سمع یہاں اعلی سماعت مراد ہے، یعنی کان۔ ابصارہم بصر کی جمع ہے بمعنی آنکھ۔ غشاوہ پردہ، رکاوٹ، پردہ اس کو کہتے ہیں۔ عظیم یعنی بہت بڑا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ضدی کافروں کی تین حالتوں کو بیان فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں تین وضاحتیں فرما رہے ہیں۔ کفر کا معنی ہوتا ہے چھپانا، کسی چیز کا انکار کرنا لغت میں، اور شریعت کی اصطلاح میں کفر کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو ضدی کافروں کی تین وضاحتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وضاحت ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے۔ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ تو یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب ان کو ڈرانا نہ ڈرانا یہ برابر ہے تو یہ فعل عبث ہے، بیکار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ایک عبث فعل پر ڈیوٹی لگائی گئی؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ دیا ہے کہ اگرچہ کفار کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو تبلیغ کا کام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا، اس پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل اجر ہے، تو اس لیے یہ فعل عبث نہیں بلکہ بہت قیمتی عمل تھا۔ دوسری وضاحت لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے لا علاج مرض میں مبتلا مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی اچھی طرح تشخیص کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ اس کے ورثاء کو کہہ دیتا ہے کہ جی یہ لا علاج مرض اس کو لاحق ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ چند دن یا چند مہینوں کا مہمان ہے، اس کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جن مریضوں کو لا علاج مرض لاحق ہوتا ہے وہ تقریباً انہی ایام یا ان دنوں کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ان کی کفریہ حالت کو دیکھ کر کہ کفر کے اندر یہ اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ اب ان کا راہ حق پر آنا بہت مشکل ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے یہ ان کی وضاحت فرما دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تیسری حالت اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی، وضاحت بیان فرمائی کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔
تو عموماً انسان کی کسی بھی چیز کو علم کو حاصل کرنے کی یا کسی چیز کی طرف رہنمائی حاصل کرنے کے 3 ہی طریقے ہیں۔ پہلا جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا وہ کان ہے کہ انسان کسی اچھی بات کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، رہنمائی لیتا ہے۔ دوسری آنکھ کہ انسان آنکھ کے ذریعے کوئی چیز دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کے بعد وہ اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اصل علم و ادراک کا محور ہے وہ انسانی قلب ہے، یعنی دل، کہ کان اور آنکھ کے ذریعے انسان سن اور دیکھ کر اپنے دل میں اس چیز کا ادراک کر کے اس چیز سے جو ہے وہ انسان رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ تینوں چیزیں ان کی موف ہو چکی ہیں، ان کی تینوں چیزیں موف ہو چکی ہیں کہ یہ قابل ہدایت رہی نہیں ہے کہ ان کے ذریعے یہ ہدایت حاصل کر سکیں یا رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اپنے کفر اور عناد کے اندر اور بغض کے اندر اس حد تک دھنس چکے ہیں، اور ان کے دلوں میں ایمان، اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد تک نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے معاذ اللہ، کہ اب وہ ایسے ہی ہے جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور اس کا سبب ان کا کفر ہے، بغض ہے اور عناد ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک کالا نقطہ، کالا نشان جو ہے وہ اس کے دل پر لگا دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس نقطے اور سیاہی کو مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس پہلے گناہ سے توبہ کے بغیر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو وہ دوسرا ایک سیاہی کا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس سے بھی توبہ نہیں کرتا پھر آگے گناہ کرتا ہے الی ھذا القیاس، تو وہ جیسے جیسے گناہ اور برائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے دل پر جو ہے وہ سیاہی کے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے اور وہ قابل اصلاح نہیں رہتا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ اس حد تک اپنے کفر کے اندر پختہ ہو چکے ہیں کہ ان کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہدایت حاصل کرنے کی وہ موف ہو چکی ہے، اور ان کے دل وہ بھی مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی چیز کا اثر ہی نہیں لیتے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ چیز تیسری وضاحت بیان فرما دی کہ ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر پردہ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کفر کے سبب اور اس ضد اور عناد کے سبب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر کہ وہ قابل اصلاح نہیں رہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر کہ وہ ہدایت کی بات کو سن نہیں سکتے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر کہ وہ ہدایت والے راستے کو دیکھ نہیں سکتے، غشاوۃ پردہ پڑ چکا ہے ان کی اشیاء پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے ان کے اس کفر کے سبب آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔